ماحول بن جائے. جو بھی پیچھے بیٹھے ہیں آگے خدمت میں گزارش ہے صلوات محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سامعین محترم، ہم سے مجالس اعضاء کے سلسلے میں یہ آخری مجلس ہے جس میں عقیدہ مہدویت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا تھا. کل کی مجلس میں کچھ گفتگو عقیدہ رجعت کے حوالے سے تھی اور کچھ گفتگو اس حوالے سے تھی کہ زمانہ رجعت میں ہوگا کیا کیا. یہاں ایک بات کو بڑی توجہ سے سننا ہے. ایک ہے امام کے ظہور سے پہلے کا زمانہ، یعنی وہ چند ماہ کہ جن کے بعد امام کا ظہور ہوگا. ظہور سے پہلے چند ماہ اور ظہور کے بعد کا زمانہ ہے. ان دونوں میں خاص تبدیلیاں آئیں گی. ان دونوں زمانوں یوں سمجھ لیجیے جو آخری 6 مہینے ہوں گے ان میں کل جو آپ کی خدمت میں وضاحت کی تھی وہ تھا کہ امام کے ظہور کے بعد کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی. اب ذرا سن لیجیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حالات کس قسم کے ہوں گے. یہ جاننا نہایت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہم اپنا نقصان نہ کر بیٹھے. تو سب کا ارادہ ہے بیان کرو. حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: زمین ظلم و استبداد سے پر ہوگی یہاں تک کہ خوف و اندور ہر گھر میں داخل ہو چکا ہوگا. یہ امام کے ظہور سے یہ پہلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخر زمانہ میں شدید مصیبت کہ اس سے سخت ترین مصیبت سنی نہ ہوگی. یعنی انسان موازنہ کرتا ہے نا
فلاں مصیبت چھوٹی اور فلاں مصیبت بڑی، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جتنی مصیبتیں سنی ہوں گی ان سب سے بڑی مصیبت اس وقت ہوگی۔ اسلامی حکام کی طرف سے میری امت پر آئے گی، یعنی وہ مصیبتیں کون اٹھائے گا؟ حکمران اٹھائیں گے، اس طرح سے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے گی اور ظلم و ستم سے ایسی لبریز ہوگی کہ مومن ظلم سے چھٹکارے کے لیے پناہ کا طالب ہوگا لیکن اسے کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اس قدر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اور اس وقت حکومتوں کی تشکیل کس طرح ہوگی؟ اس زمانے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حکام ستم پرور ہوں گے، فرمان روا خائن ہوں گے، قاضی فاسق ہوں گے اور وزراء ستمگر ہوں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ فاسد اور بدکار لوگ ناز و نعمت سے بہرہ مند ہوں گے اور پست و ذلیل افراد بلند مقام حاصل کریں گے، بڑی بڑی پوسٹوں پر ہوں گے، اور انصاف جو صاحب انصاف لوگ ہوں گے وہ ناتوان اور کمزور ہوں گے۔ پوچھا گیا یہ دور کب آئے گا؟ امام نے فرمایا ایسا اس وقت ہوگا جب عورتیں اور کنیزیں لوگوں کے امور پر مسلط ہوں گی اور بچے حاکم ہوں گے۔ ان میں دوسرا جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کی دینی حالت کیا ہوگی، یعنی کس حد تک وہ دین پر کاربند ہوں گے۔ یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ صرف اسلام کا نام ہوگا اور قرآن کا نقش تحریر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان صرف مسلمان پکارے جائیں گے، کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی بہ نسبت دیگر ادیان والوں سے بھی زیادہ اسلام سے اجنبی ہوں گے۔ یعنی باقی دینوں والے جو ہیں ان میں پھر بھی کچھ ہوگی فطری، لیکن یہ لوگ ایسے ہوں گے گویا انہیں دین اسلام کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مساجد کی صورتحال کیا ہوگی؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس زمانے میں مساجد آباد اور خوبصورت ہوں گی لیکن ہدایت و ارشاد کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ خدا کو نہیں پہچانیں گے اور توحید کے معنی نہیں جانیں گے، پھر دجال خروج کرے گا۔ اس زمانے میں یہ ذہن میں رکھیے، جس شعبے کی طرف بھی چلے جائیں، ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ روایات اہل بیت میں دو طرح کے علماء کا تذکرہ ہوا ہے، فقہا کا۔ ایک وہ علماء جو علماء حقہ ہیں، علماء ربانی ہیں، ایک وہ ہیں جو درباری علماء ہیں، وہ جو کچھ بادشاہ اور حکمران چاہتے ہیں وہ وہی کچھ کہتے رہتے ہیں۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ آفت بھی اس زمانے میں یہ بھی پیدا ہو جائے گی کہ وہ جو درباری ہوں گے علماء اور فقہا، وہ پھر اسلام کی بات نہیں کریں گے، وہی کچھ کریں گے جو حکمران چاہیں گے۔ لیکن ہر زمانے میں وہ علماء بھی رہتے ہیں
کہ جو واقعاً علماء حقہ ہوتے ہیں اور علماء ربانی ہوتے ہیں، جیسے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے میرے مولا نے جناب ابان سے کہا تھا، یا ابان اجلس فی المسجد، اے ابان جاؤ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، وفد الناس، اور لوگوں کو فتویٰ دو۔ خود امام نے کہا، اور پھر امام نے فرمایا میں چاہتا ہوں اے ابان تیرے جیسے فقیہ میرے شیعوں کے اندر پیدا ہونے چاہیے۔ پھر روایت ہے کہ لوگ اس وقت دین سے خارج ہو جائیں گے۔ ایک روز امام حسین علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آئے، ایک گروہ آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا، امیر کائنات فرما رہے ہیں حسین پیشوا ہے، رسول خدا نے انہیں سید و سردار کہا ہے، ان کی نسل سے ایک مرد ظہور کرے گا جو اخلاق و صورت میں میرا شبیہ ہوگا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ دنیا اس سے قبل ظلم و جور سے بھری ہوئی۔ پوچھا گیا یہ قیام کب ہوگا؟ یہ سوال اس گروہ نے کیا مولا علی علیہ السلام سے۔ آپ نے کہا افسوس جب لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی حالات اس قسم کے کیا ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ ٹھہر ٹھہر کے اس لیے آپ کو روایات سنا رہا ہوں کہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ امام حسین کے منبر سے یہ چیزیں پہنچنی چاہیے مومنین تک تاکہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور اپنی آخرت کو بچا سکے۔ اور اس زمانے میں دین فروشی بھی ہوگی، لوگ دین کو کیا کریں گے؟ بیچیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرب پرواہ ہو اس شر و برائی سے جو ان کے نزدیک ہو چکی ہے، فتنے تاریخ راتوں کی مانند ہیں، انسان صبح کو مومن تو غروب کے وقت کافر ہوگا۔ اور فرمایا صبح کے وقت کیا ہوگا؟ مومن، اور غروب کے وقت کیا ہو چکا ہوگا؟ کافر۔ بعض لوگ اپنا دین معمولی قیمت پر بیچ ڈالیں گے، جو اس زمانے میں اپنے دین کو بچا دے اور اس پر عامل بھی ہو تو وہ اس شخص کی مانند ہے۔ یہ ذرا سننا جو پیغمبر نے تشبیہ دی، فرمایا جو آتشی لوہے کو گرم لوہا بھٹی سے جو نکلے اس گرم لوہے کو اپنی ہتھیلی میں رکھو، جو آتشی لوہے کو اپنے ہاتھ پہ لیے ہو۔ دو تشبیہیں دی ہیں، کانٹے دار چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر لی جائے، ان کا ایک گٹھا بنا لیا جائے کانٹا دار لکڑیوں کا، انہیں ہاتھوں سے نچوڑا جائے، یا ایک بھٹی سے نکلا ہوا لوہا جو سرخ ہو چکا ہو اس کو ہتھیلی پہ رکھا جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح کانٹے دار لکڑیوں کے گٹھے کو نچوڑنا اور ہاتھ کی ہتھیلی پہ سرخ لوہے کا ٹکڑا رکھنا مشکل ہے، اتنا ہی مشکل دین بچانا ہے۔ اس لیے وقت دیا کریں ان چیزوں کے لیے۔ ظہور سے پہلے اخلاقی حالت کیا ہوگی اس زمانے میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس زمانے میں بزرگ اپنے چھوٹوں اور متاحت افراد پر رحم نہیں کریں گے، نیز کبھی اور ناتوان پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ جو کبھی ہوگا وہ ناتوان پر رحم نہیں کرے گا، اس وقت خداوند عالم اسے ظہور کی اجازت دے گا۔
کس کو خدا ظہور کی اجازت دے گا؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام شباب کے لیے۔ فرمایا قیامت نہیں آئے گی مگر رشتہ دار اپنے فقیر رشتہ دار کی مدد نہیں کرے گا، اور امیر ہمسایہ اپنے غریب ہمسائے کی مدد نہیں کرے گا۔ دیکھیں ابھی تو ہوتا ہے نا، پتہ چل جائے تو کوئی نہ کوئی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، لیکن فرمائے وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں مدد نہیں کی جائے گی۔ اچھا، ایمان کتنا ہوگا کسی کے اندر؟ راستوں پر برائی ہوگی، گلیوں میں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو کہے گا کاش اس کبھی کام کو اس دیوار کے پیچھے انجام دے دیتا اور راستے پہ نہ دیتا، اس سے زیادہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ غور فرمانا، زیادہ سے زیادہ کوئی اس زمانے میں جو اچھا انسان ہوگا کتنی ساری بات کرے گا۔ میں نے لفظ برائی کہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی اتنا سا کہے گا دیوار کے پیچھے چلے جاتے، راستے پر کھڑے نہ ہوتے، یہ حالت ہوگی۔ اور محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا گیا، اے فرزند رسول خدا، آپ کے قائم کب ظہور کریں گے؟ امام نے فرمایا اس وقت جب مرد خود کو عورتوں کے مشابہ اور عورتیں مردوں کے مشابہ بنا لیں گی، اس وقت مرد مرد پر اکتفا کرے گا، عورتیں عورتوں پر اکتفا کرے گا۔ اس زمانے میں ابھی لوگ دعائیں منگواتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، بیٹیاں ہوں تو اولاد نرینہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا منگواتے ہیں۔ اس زمانے میں پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت قیامت آئے گی جب 5 فرزند والا کہے گا میرے 4 بچے ہوتے، اور 4 والا کہے گا میرے 3 ہوتے، 3 والا کہے گا میرے 2 ہوتے، 2 والا کہے گا میرا 1 ہوتا، 1 والا کہے گا میرا یہ بھی نہ ہوتا۔ اور بے سرپرست خانوادوں کی زیادتی کے حوالے سے رسول خدا فرماتے ہیں قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ حد یہ ہے کہ ہر 50 عورت پر ایک مرد سرپرست ہوگا۔ عورت کہے گی اے بندے خدا، یا تم مجھے خرید لو یا مجھے بنا دے۔ امن و امان کے حوالے سے امام کے ظہور سے پہلے حالات کیسے ہوں گے؟ ہر جو مرد اور بدامنی ہوگی، راستے غیر محفوظ ہو جائیں گے، خوفناک جرائم ہوں گے، یعنی ایسے جرائم جن کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، اور زندہ لوگ موت کی آرزو کریں گے۔ یہ اور فرمانا، یہ پاک نبی کی حدیث، پاک نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہونے پائے گی کہ وہ وقت آ جائے گا جب کوئی مرد قبرستان سے گزرے گا تو خود کو قبر پر گرا دے گا اور کہے گا اے کاش میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا۔ وہ جو قبر میں موجود ہے یہ کہتا کاش میں ادھر ہوتا۔ یعنی آج تو ہر بندہ کیا کر رہا ہے؟ زندہ رہنے کی تمنا کر رہا ہے اس وقت، لیکن اس وقت جو صورتحال ہوگی وہ اس قدر خطرناک ہو جائے گی، اور مسلمان اسیر ہوں گے، زمین کا دھنسنا، ناگہانی اموات کی زیادتی، طاعون کا مرض عام ہوگا، دنیا والے نجات سے نا امید ہو جائیں گے۔
جناب ابو حمزہ الصومالی کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف کا قیام اس وقت ہوگا جب لوگ اپنے کاموں میں کشادگی اور حضرت کے فرج سے مایوس ہو چکے ہوں گے۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے نہ ہمارے کاموں میں وسعت آئے گی نہ امام کا ظہور ہوگا، یہ حالت ہو جائے گی لوگوں کی، مددگاروں کا فقدان ہوگا۔ آخر زمانے میں ہماری امت پر ان کی حکومتوں کی جانب سے مصیبتیں نازل ہوں گی، اس طرح سے مومن کو ظلم سے نجات کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ملے گا۔ جنگیں ہوں گی، قتل ہوں گے، فتنے ہوں گے، اور مومن چاہے گا کہ مجھے کوئی پناہ گاہ مل جائے، لیکن اسے پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ پانچواں، دنیا کی اقتصادی حالت کیا ہوگی امام کے ظہور سے پہلے؟ کل بتایا تھا امام کے ظہور کے بعد لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ مستحق کوئی نہیں ملے گا۔ وہ امام کے ظہور کے، یہ باتیں ہو رہی ہیں امام کے ظہور سے پہلے کی باتیں۔ بارش کی کمی اور اگر ہوگی تو بے موقع ہوگی۔ یہ کاشتکار بتاتے ہیں نا جی اب بارشیں ہماری فصل کے لیے مفید ہیں اور اب مفید نہیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ خداوند عالم بارش سے انہیں محروم کر دے گا، اور بارش نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو بے موسم ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی ندیوں، جھیلوں کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا مصر کے شہر دریائے نیل کے خشک ہو جانے کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے۔ کہاں فقر اور صورتحال اس قدر اقتصادی مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ ظہور سے پہلے قحط اور بھوک اس حد تک یہ بڑھ جائے گی، کچھ لوگ اپنی لڑکیوں کا معمولی غذا کے عوض معاملہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ جو زمانہ ہے زمانہ غیبت ہے، اس زمانے میں اگر متمسک رہ گئے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے ساتھ تو پھر مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی ایمانی طاقت کی وجہ سے اور خدا پر توکل اور زمانے کے امام کی تائید کی وجہ سے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے مشکل سے مشکل حالات میں بھی کامیابی نصیب ہو۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ ایک آفت آ جائے، ایک مصیبت آ جائے، آیا اس میں انسان اپنا ایمان بچا سکتا ہے یا نہیں بچا سکتا؟ تبھی تو یہ حکم ہے کہ یہ دعا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس زمانہ غیبت میں حکم ہے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا۔ یہاں پر امام ارشاد فرماتے ہیں اگر حضرت قائم آل محمد کی غیبت کے زمانے میں علماء اور دانشور نہ ہوتے اور لوگوں کو ان کی طرف ہدایت اور رہنمائی نہ کرتے اور حجت الہی کے ذریعے ان کا دفاع نہ کرتے اور ضعیف شیعوں کو شیطانی جالوں اور ان سے نجات نہ دیتے اور ناسبی کے شر سے محفوظ نہ رکھتے تو کوئی اپنے دین پر ثابت نہ رہتا۔ یعنی اس زمانہ غیبت میں علماء کا ایک بڑا کردار ہوگا کہ ان علماء کا، علماء حقہ کا، جو علماء کے ہوں گے علماء ربانی ہوں گے۔ اور یہاں میں ایک جملہ عرض کروں، ہم جو امامت اور ولایت کو ثابت کرتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں
کہ چونکہ سرکار دو عالم پر نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہوں اور دین کو بے سہارا چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو جو فرما رہے ہیں، کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی جا رہے ہوں تو وہ دین جس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی زحمتیں اٹھائیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دین کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہو؟ یہیں سے ہم استدلال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میدان غدیر میں جو نظام امامت اور ولایت اللہ کے حکم سے نبی نے پہنچایا، یہ نظام امامت و ولایت جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا نبی دین کو لاوارث کر کے نہیں جا رہے، بلکہ نظام امامت و ولایت کو دین کا وارث بنا کے جا رہے۔ گویا 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کو ہم اس انداز میں جب بیان کرتے ہیں، سیم اسی طرح جس طرح پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کوئی ہو جو دین کا محافظ ہو، اسی طرح جب زمانے کا امام غیبت کبریٰ اختیار کر رہے تھے تو ضروری تھا کہ امام بھی دین کو لاوارث کر کے نہ جائیں۔ ضروری ہے تو اس مکتب کے جو علماء حقہ ہیں وہی محافظ دین بن کے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پہنچا کے لوگوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم امت اسلام کے لیے ہر صدی کے آغاز میں ایک شخص کو مبعوث کرتا ہے تاکہ وہ دین کو زندہ رکھے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو دین کا خیر خواہ ہو، جو امت کا خیر خواہ ہو، نہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے، لیکن وہ نہ تو کبھی کسی حکمران کی طاقت کے سامنے گھبرائے ہیں، نہ حکمرانوں کی دولت کے لالچ میں آئے ہیں، بلکہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کی حفاظت کی۔ محمد بن مکی جو معروف ہیں شہید اول کے نام سے، کہ جنہوں نے جب انہیں اس جرم میں ڈالا گیا زندان میں کہ وہ مکتب اہل بیت کی ترویج میں مشغول تھے اور 14 دنوں میں کتاب لکھ ڈالی جس کا نام ہے لوما، اور شہید ثانی نے اس کی پھر شرح لکھی۔ پاکستان میں 6 سال میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ کتنی مدت میں؟ 6 سال۔ استاد بھی محنت کروائے اور شاگرد بھی کیا کرے؟ محنت کرے۔ لکھی کتنے دنوں میں گئی تھی؟ اور جب لکھی جا رہی تھی، فقہ کی کتاب ہے، نہ وہاں قرآن ہے نہ حدیث کی کتب ہے، تائید تھی پروردگار عالم کی اور نظارت تھی زمانے کے امام کی۔ اس جب دیکھا نا حکمران نے کہ ہم تو کامیاب نہیں ہوئے، اب سرکاری آرڈر جاری ہو گیا سزائے موت کا، اور پھر انہیں تیر و تلوار سے نہیں مارا گیا، 2 اونٹوں کو کھڑا کیا گیا مخالف سمتوں میں، ایک ان کی ٹانگ ایک اونٹ سے اور ایک دوسرے سے، زندہ 2 حصوں میں چروانا چاہتے ہیں۔ اس عالم نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ میرے اس اساتذہ کرام میں سے استاد بزرگوار کے جملے ہیں، کہا انہوں نے ایک ٹھیکری اٹھائی اور اس کے اوپر ایک جملہ لکھ کے فضا میں پھینکا۔ وہ جب واپس آیا، انہوں نے لکھا تھا ربی انی مغلوب فانتصر، پروردگار دشمن نے مجھ پہ غلبہ پا لیا ہے، میری مدد فرما۔ ادھر سے لکھا ہوا آیا تھا ان کون طاقتی فاصبر، اگر میرا بندہ ہے تو اس مصیبت پر صبر کرے۔ یقین جانیے علماء کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محنتیں ہیں،
علامہ ہلی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفین، 2000 دلائل اکٹھے کر دیے مولا علی علیہ السلام کی امامت پر۔ تو جو فرما رہے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے علماء، انہوں نے اس سے کوئی پرواہ نہیں کی، چٹائیوں پہ بیٹھ کے جی، یہاں تک کہ علماء بتاتے ہیں کہ نجف اشرف میں یہ عالم تھا کہ اجازت نہیں ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی مدرسوں کے اندر، سختی تھی حکومت کی طرف سے، سڑکوں پہ جو بلب لگے ہوتے تھے ان کے نیچے جا کے بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور رات کو جا کے ہندوانوں کے چھلکے اکٹھے کر کے انہیں ابال کے کھاتے تھے۔ لیکن منصوبہ یہی تھا کہ دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اور مکتب اہل بیت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پہلے بھی سنایا تھا کہ بغداد میں متعصب حکمران نے دشمنی اہل بیت کی وجہ سے ہماری بڑی لائبریری کی کتابیں اٹھا کے دریائے دجلہ میں ڈلوا دی، اور اتنا بڑا ذخیرہ تھا جس حصے میں ڈلوائی گئی، اس حصے کا پانی وہ رنگت اختیار کر لیتا ہے جس سیاہی سے وہ کتابیں لکھی گئی تھی، اور اس نقصان کو ہر کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ آج بھی بہت سارے ہیں جنہیں مذہبی نقصان کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ اپنی جگہ مشکل ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہو اور اسے سمجھ بھی نہ آ رہی ہو جی، نقصان ہو رہا اور بندہ متوجہ ہونا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو اور اپنے مذہب کو نقصان سے بچا سکے۔ لیکن جو سمجھ رہے تھے وہ بہت پریشان تھے، اور اس زمانے کے فقیہ شیخ طوسی کے پاس آئے، کہا اب کیا بنے گا، اتنا بڑا علمی ذخیرہ ہمارا ضائع ہو گیا۔ کہا یقیناً بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن پریشان نہ ہونا، وہ جو کچھ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ شیخ طوسی کے سینے میں موجود ہے۔ اسے پھر لکھ دیا جائے۔ ہمارے ایک استاد اب دنیا پہ نہیں رہے، جب ہم پڑھتے تھے خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ ہمیں جب پڑھا رہے ہوتے تھے تو وہ ہمیں یہ جذبہ دلاتے تھے، کہا اس طرح کتاب کو یاد کرو، اگر یہ ساری کتابیں دشمن اکٹھی کر کے دریا میں ڈال دے، جلا دے، تو تم کہہ سکو قوم کو پریشان نہ ہونا، اس کا علم ہمارے سینے میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، توجہ فرما رہے جی۔ ہمارے مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ علامہ امینی نے کیا کام کیا جب ہمارے لیے کفر کے فتوے جاری ہو رہے تھے، اور انہوں نے چاہا کہ میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو ثابت کروں انہی کی کتابوں سے۔ مختلف ممالک میں گئے، لائبریریوں میں گئے، اور یہ جو حدیث من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسی پر مختلف کتابوں سے مواد اکٹھا کرنا شروع کیا، اور الغدیر نامی کتاب لکھی جس کی بن گئی 11 جلدیں موجود ہیں۔ کتنی جلدیں؟ اگر یہی حدیث کاغذ پر لکھو تو آدھی سطر خرچ ہوگی، 11 جلدیں لکھی، انہیں 20 سال کا عرصہ لگا، اور یہ 20 جلدیں، یہ 11 جلدیں جو 20 سال کی مدت میں تیار ہوئی، الازہر یونیورسٹی میں بھیجی گئی، جس میں لکھا تھا آپ کے مکتب کے 3600 علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا، اور 360 دانشوروں نے۔ چلو ہماری کتابوں کو نہ مانو، کم از کم اپنی کتابوں کو تو مانو، جس کی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ دیکھ لیجیے کہ اب بہت سارے اہل سنت کے علماء، فقط آپ کے علماء نہیں، اہل سنت کے علماء بھی
ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے مولا علی کے فضائل، بلکہ اس سے بڑھ کے ایمان ابو طالب کے فضائل پڑھتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو آپ جانتے ہیں علماء کی مخالفت کرتے ہیں، تقلید کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر غور و فکر کریں کیا یہ مخالفت بنتی بھی ہے؟ ایک جگہ چند سال پہلے میں گیا تو مخالفت کرنے والوں میں ایک ان کے بزرگ بیٹھے تھے اور ان کے سامنے 20-25 ان کے مرید بھی بیٹھے تھے، اور میں بھی وہاں چلا گیا کیونکہ میرے عزیزوں کی بیٹھک تھی۔ تو انہوں نے فوراً میرے اوپر سوال کیا، کہا یہ تقلید کیا ہوتی ہے؟ بڑا ناراض ہو گئے۔ اب وہ جو ان کے مرید آئے بیٹھے تھے وہ اس لیے آئے بیٹھے تھے، پیر صاحب کو ہدایات دیتے ہیں اور مرید اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل۔ کہا یہ تقلید کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جو کچھ آپ کروا رہے ہو اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ یہی چاہ رہے ہو نا، جو کچھ میں نے سمجھا رہا ہوں یہ اس پر کیا کریں؟ عمل کریں، ٹھیک؟ اور یہ آپ کے کہنے پر جب عمل کریں گے تو یہ آپ کی کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ تقلید عجیب ہے، آپ کی ہو تو ٹھیک ہے، جامع شریعت مجتہد کی ہو تو پھر برا ہے۔ آپ تحقیق کر لیجئے، میں جملہ کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تقلید نہ کرتا ہو۔ فرق اتنا ہے، عالم کو چھوڑے گا تو تمہیں جاہل کی تقلید کرنی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تقلید نہ ہو، حتماً کرنی پڑتی ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، بندہ بیمار ہو جائے نا، دو ہی رائے حل ہے، یا خود ڈاکٹر ہو تو اپنا علاج کرے، اگر خود ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا کرے بھلا؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اب ڈاکٹر جو ہدایات دیتا ہے اس کے مطابق جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ اس کی کیا کر رہا ہے؟ تقلید کر رہا ہے۔ کل کوئی فقیہ کہتا ہے کہ تم تقلید کی طرف آؤ کسی درس آل محمد میں داخلہ لے لو، آ کے پڑھو، شب و روز محنت کرو، زحمتیں اٹھاؤ، تکلیفیں اٹھاؤ، سال ہر سال پڑھتے رہو، تم بن جاؤ مجتہد، تمہیں کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے فتوے کے مطابق عمل کرو۔ لیکن تمہارے پاس اگر بات ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے، نہ تم قرآن کو جانتے ہو نہ حدیث کو جانتے ہو، اس کے بعد تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ کسی جامع شرعی مجتہد کی تقلید کرو۔ ایک فقیہ سے کہا گیا، آپ کے مقلد کا خط آیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں پہلے آپ کی تقلید کرتا تھا، میں نے چھوڑ دی۔ اس فقیہ نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے، ایک بندے کا بوجھ میری گردن سے کم ہو گیا۔ توجہ فرمائے گا۔ اس لیے ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو زمانہ غیبت ہے، اس زمانے میں ہماری رہنمائی کون کریں گے؟ علماء حقہ کریں گے۔ ہماری رہبری کون کریں گے؟ علماء حقہ کریں گے۔ ان کے بغیر اندھیرا ہے۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے۔ اور دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جس میں بندہ کہہ رہا ہے پروردگارہ کہیں اس وجہ سے تو مجھ سے نہیں ناراض ہو گیا، کہیں اس وجہ سے تو نہیں ناراض ہو گیا۔ اس میں ایک جملہ یہ ہے، یہ جو میں نے علماء سے دوری اختیار کر لی ہے، ان کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، کہیں اس وجہ سے تو نہیں ناراض ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ 12ویں امام ہر صورت میں غیبت اختیار کریں گے، اور ان کی غیبت کے زمانے میں ہلاکت اور تباہی سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، مگر وہ لوگ بچیں گے جن میں 3 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی امامت اور رہبری پر ثابت قدم رکھے گا، یعنی مرتے دم تک ان کا عقیدہ کیا ہوگا کہ یہ ہمارے کیا ہیں؟ امام ہیں۔
دوسرا فرمایا خداوند اسے یہ توفیق دے کہ وہ ان کی تعجیل ظہور کے لیے دعا کرتا رہے۔ تو جو فرما رہے ہیں جس نے امام کے تعجیل ظہور کی دعا کرنا چھوڑ دی وہ ہلاکت میں چلا جائے گا۔ تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان ان تمام شرائط کی طرف متوجہ رہے کہ جو ہلاکت سے بچنے کے لیے ائمہ اہل بیت نے بتائی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ فرماتے ہیں جس وقت ہمارے قائم قیام کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے شیعوں کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ کیا لفظ آیا ہے؟ تمام۔ ابھی ہم اتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں، کچھ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اور کچھ مستجاب نہیں ہوتی، ساری پریشانیاں بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت شیعوں کی تمام پریشانیاں کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی۔ ان کے دلوں کو فولادی ٹکڑا بنا دیا جائے گا، لوہے کا ٹکڑا، اور ان کے ایک مرد کی طاقت، یہ کب ہوگا؟ امام کے ظہور کے بعد 40 مردوں کے برابر ہو جائے گی، اتنی طاقت۔ اور یہ کیوں ہوگی؟ یہ امام کے ظہور کی وجہ سے یہ ہوگی۔ امام کا مقام کس قدر بلند ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے جب آپ کی بیٹی سامنے آتی تھی، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام آخری زمانے کا امام آتا تھا، نام آتا تھا تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الا ولو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی۔ کسی نے پوچھا آپ ہیں وہ قائم؟ امام نے کہا میں نہیں ہوں قائم، لیکن اگر میں ان کے زمانے کو پا لوں تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزاروں۔ یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں اللہ یا رسول اللہ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بے ابی و امی، پانچویں امام فرما رہے ہیں میرے ماں باپ اس ہستی پر قربان ہو جائیں کہ جس کا نام میرے نام کی مانند ہے۔ اور پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں طوبی لمن لقیہ وطوبی لمن احبہ وطوبی لمن قال بہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی خوش قسمت ہوگا جو اس سے ملاقات کرے گا، یعنی امام زمان علیہ السلام سے، اور سعادت ہے اس کے واسطے جو ان سے محبت کرے گا، اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو ان کی امامت کا قائل ہوگا۔ اور ہمارے جو شیعہ ہوں گے نا امام کے ظہور کے بعد، وہ ساری زمینوں کے حکمران ہو جائیں گے، اور وہی تو تمام اقوام و قبائل کے سردار بھی ہوں گے۔ یہ مقام و منزلت کن کو ملے گا بھلا؟ یہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہوں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کیسے کرنا ہے، سلام کرنے کا طریقہ، السلام علیک یا بقیت اللہ، اے اللہ کے بقیہ آپ پر سلام ہو۔ خود امام کیا کہیں گے؟ انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ،
بتائیں کہ وہ بقیت اللہ میں ہوں اللہ کی زمین پر، اور میں ہی اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں۔ ہاں آئے گا وہ وقت جب زمانے کے امام انتقام لیں گے۔ دعائے ندبہ پڑھتے ہو نا، بڑی کثرت سے خوش نصیب ہو آپ کے ہاں ہر جمعے کی صبح خدا بس میں دعائے گمیل والے برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بڑا روحانی ماحول ہوتا ہے آپ کے پاس، شب جمعہ دعائے گمیل، جمعے کی صبح دعائے ندبہ، زمانے کے امام کو یاد کرتے ہو۔ اسی میں ہے نا جملہ أين الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جس نے کربلا کے مقتولین کے خون کا بدلہ لینا ہے؟ اجر و اللہ خمس ادا کی، خمس مجالس ادا کی آخری مجلس ہے، فرمائش ہوئی ہے اس میں زمانے کے امام کا مرثیہ بیان ہو۔ زمانے کے امام کس طرح یاد کر کے اپنے جد حسین کو روئے، سلام کرتے ہیں اپنے جد پہ اور یاد کرتے ہیں ان لمحات کو۔ کہتے ہیں جس وقت فوجوں نے گھیر لیا تھا اور یوں حملے کیے تھے کہ راہوار کی پشت سے میرے جد کو زمین پہ گرا دیا تھا، اور پھر گھوڑے اوپر سے دوڑنے لگے۔ کل میں نے یہاں تک عرض کیا تھا کہ راہوار مقتل کو چھوڑ رہا تھا اور رو کے کہہ رہا تھا اتنا بڑا ظلم، جس کا کلمہ پڑھا اسی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ زمانے کے امام اسی مشکل گھڑی کو یاد کر کے روتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اتنا عجیب لمحہ تھا جب گھوڑے کی زین ڈھلی ہوئی تھی اور دوڑتا ہوا خیموں کی طرف آ رہا تھا۔ امام گریہ کرتے ہیں وہ کتنا وقت عجیب تھا جب نبی زادیاں اس منظر کو دیکھ کے خیموں سے نکلی، منہ کا ماتم کرتے ہوئے، راہوار سر جھکا کے سامنے کھڑا تھا، زین ڈھلی ہوئی تھی۔ کوئی پوچھتی تھی بی بی تو لے تو گیا تھا، لے کیوں نہیں آیا؟ کوئی پوچھتی ہے تو کہاں اتارا ہے؟ اے عزادارو، ایک بچی ہے جس کی عمر بہت تھوڑی ہے، مرثیے بڑے درد بھرا پڑھا کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھا کے نہیں پوچھتی تو نے کہاں اتارا، تو نے کیسے اتارا، فقط اتنا پوچھا یا جواد ابی حل قتل شان نمسو کیا، او میرے بابا کا گھوڑا اتنا بتا پیاسا جو تھا کسی نے پانی بھی پلایا؟ اجرکم اللہ۔ آئیے چند لمحوں کا یہ مسائل ہے۔ کوئی ایسے درد بھرے مرثیے پڑھتی تھی، بیویاں ماتم کرنے لگ جاتی تھی۔ معلوم ہے امام حسین کی پیاس نے اہل بیت کو کس قدر رلایا ہے۔ اور جب اعجاز امامت سے چوتھے امام آئے اور اپنے بابا کو سپرد خاک کیا، یہ قبرستان قریب ہے، تختیاں لگی ہوئی ہیں، امام سجاد نے اپنی انگلی سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، اور میں گواہی دیتا ہوں اس مظلوم کی قبر ہے جسے پیاسا ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ زمانے کے امام یاد کرتے ہیں دردوں کو، ان مسائبوں کو یاد کرتے ہیں۔ اے عزادارو، پھر وہ کتنا عجیب وقت تھا، وہ کتنے عجیب لمحات تھے کہ جن لمحات میں اہل بیت پہ ظلم سے ظلم بڑھتے گئے۔ یہ قافلہ جب جا رہا تھا کوفے کے باہر، کسی نے جناب مسلم بن عقیل کو دیکھا تھا اور سوال کیا، امام سجاد سے پوچھتے کہ نہیں پتا کہاں کا رہنے والا کون ہے؟ کہا مدینے کا رہنے والا اور ہاشمی ہوں۔
امام سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے چند دن پہلے اور ہاشمی قیدی کو بھی دیکھا تھا، بدن پہ بڑے زخم تھے، جلاد کی تلوار سر پہ تھی لیکن اس کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی۔ اے ہاشمی تیرے بدن پہ ویسے زخم نہیں ہے، اتنا بتا تیری کمر پہ جھکی ہوئی ہے۔ فرمایا تجھے جو نہیں پتا، جس ہاشمی کو تو نے پہلے دیکھا تھا وہ اکیلا تھا، میرے ساتھ مائیں اور بہنیں ہیں، میرے ساتھ پردے دار۔ اے عزادارو، کتنے بڑے دکھ اٹھانے پڑے امام سجاد کو۔ یہی وجہ ہے لوٹ گئے کوفہ اور شام سے، کھانا سامنے آتا تو روتے تھے، پانی سامنے آتا تو روتے تھے، اور پوچھ لیا غلام نے مولا آپ کے آنسو کیوں نہیں رکتے، ہر وقت روتے رہتے ہو؟ امام فرماتے تھے وائے ہونے پر یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا، داڑھی سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کمر جھک گئی، میرے 18 یوسف میرے سامنے زندہ ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ پھر جب بازار میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے قصاب پر پوچھتے تھے اتنا بتاؤ کہ تم شرائط ذبح بھی جانتے ہو؟ کہتا ہاں مولا، ذبح کرنے سے پہلے حیوان کو پانی پلاتے ہیں، پھر رخ ہو جاتا تھا کربلا کی طرف، او میرا مظلوم بابا تجھے پیاسا ذبح کیا۔ عزادارو، پھر پوچھ لیتے تھے مولا یہ شہادت تو آپ کے لیے سعادت ہے۔ پھر امام رو کے بتاتے تھے اتنا بتاؤ ہماری پھوپھیوں کا، ہماری بہنوں کا، وہ بغیر کیا کرو مکنا بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا۔ یہی وجہ ہے کہ پوچھا گیا زیادہ کس بات سے روتے ہو؟ کیا علی اکبر کی جوانی؟ کہا وہ بھی بڑا درد ہے۔ علی اصغر کا بچپنا؟ کہا وہ بھی بڑا درد ہے۔ پوچھا جاتا بڑا دکھ کہاں اٹھایا؟ تو فرماتے تھے اچھا اچھا اچھا۔ اجرکم اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ نبی والے نبی کا، میرا مالک ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا اللہ بانی مجلس کا یہ طویل عرصے سے جو خمسہ مجالس کا سلسلہ ہے، خدایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کے جملہ مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ ان کے جو بھی دوران سال مجالس اور محفل جشن اور پروگرام ہوتے ہیں، خدایا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ میرا اللہ ان کی جو مشکلات میں حل فرما، حاجات شریعت کو پورا فرما۔ میرا کریم اللہ، میرا مہربان اللہ، جو بھی مجلس اعزا میں تشریف فرما ہے، خدایا تو انہیں بھی جانتا ہے، ان کی حاجات شریعت کو بھی جانتا ہے، ان کی مشکلات کو بھی جانتا ہے۔ خدایا ان سب پر اپنا لطف کرنا۔ میرا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینا عطا فرما۔ میرا اللہ بھائی حاجی ظفر اقبال صاحب نے کہا جن کے لیے انہوں نے دعا منگوائی ہے، پروردگار ان کے حق میں اس دعا کو مستجاب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا بیماروں کو شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں انہیں خوشحال فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ میرا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ پروردگار زمان غیبت میں نبی و آل نبی کے صدقے خدایا ہمیں اپنا ایمان پہ باقی رہنے کی ہمت و طاقت عطا فرما۔ خدایا ہر قسم کی برائی سے، مصیبت سے، بدکاری سے محفوظ فرما۔ میرا اللہ نیکیاں اور اچھائیاں نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، واسطہ حضور کربلا کا، میرا مالک جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جن کے پاس سواری نہیں انہیں سواری عطا فرما، جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کی مدد فرما۔
جن کے ہو چکے ہیں وسائل نہیں ہیں، خدایا انہیں وسائل عطا فرما۔ پروردگارا نسل جوان گمراہی سے محفوظ فرما۔ میرا مالک شر دل و ان سے ہمیں محفوظ فرما، حاسدین مخالفین دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مظلوموں کی مدد فرما، شیطانی قوتوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگارا وہ علماء، وہ ذاکرین، وہ مات کی سنگتیں، وہ منتظمین، وہ عزاداران، وہ انتظامیہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے مشن کے لیے، میرا اللہ تیرے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، خدایا ان کی ہمتوں میں اضافہ فرما۔ جو اپنی نادانیوں کی وجہ سے اس مذہب اور ملت کا نقصان کر رہے ہیں، ان کی اصلاح فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا ہمیں جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ خدایا ایمان کی دولت سے مال و مال فرما، اخلاص کی دولت سے مال و مال فرما۔ میرا اللہ کرونا وبا سے اپنے بندوں کو نجات عطا فرما۔ میرا اللہ جو حج و زیارات کا سلسلہ رکا ہوا ہے، خدایا مظلوم کربلا کے صدقے میں کتنے مومن ہیں جو دعا کا کہتے ہیں، ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، جن کے دلوں میں میرا اللہ تو نے امام حسین کے عشق اور محبت ڈالی ہے، خدایا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرا اللہ انہیں زیارات کی سعادت نصیب فرما۔ میرا اللہ جیسے پہلے ہر جگہ سے قافلے جا رہے ہوتے تھے کربلا، پروردگارہ دوبارہ ویسا ہمیں ماحول نصیب فرما، اتنی آسانیاں فرما، غریب سے غریب بھی اپنی اس آرزو کو پورا کر سکے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک قوم کا گہوارہ بنا۔ پروردگارہ ہم گناہ گار ہیں، موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما۔ خدایا ہمیں لشکر امام زمان علیہ السلام میں شامل ہونے کے قابل بنا، شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ میرا مالک ہر وہ دعا جو ہمارے لیے ضروری ہے ہم متوجہ نہیں، وہ بھی ہمارے حق میں مستجاب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل علی محمد